बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से। फील्ड मार्शल साहब ने हिम्मत नहीं हारी और दिन रात इसके ऊपर कोशिशें होती रहीं और इस तरह सीज फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूस जारी है। ख़ाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान से बातें कर रही हैं। तो ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई काविशों से हमने इस सूरत हाल को पूरी तरह मैनेज करने की बेहतरीन काविशें की हैं। खाम तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुल्क को इस वक्त एक चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है। जुमे को तेल की कीमतों का दोबारा तायुन करना है। जंग ने हमारी 2 साल की काविशों को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कबीना इजलास से खिताब, कहा खित्ते में अमन के लिए सिद्क़े दिल से कोशिश कर रहे हैं। दुआ गो है जंग जल्द खत्म हो और अमन कायम हो। फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंग बंदी में तोसी हुई। ईरान अमेरिका बातचीत का सिलसिला 21 घंटे तक चला। सीज फायर के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासराक़ची पाकिस्तान आए। मुज़ाकरात के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा किरदार है। अब नरमी नहीं होगी, ईरान के लिए ट्रंप का सख्त पैगाम। सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान अपने मामलात दुरुस्त तरीके से नहीं संभाल पा रहा। उन्हें मालूम नहीं कि गैर जोहरी मुआहदा कैसे करना है। ईरान को चाहिए जल्द समझदारी से काम लें। अमेरिका की ईरान के खिलाफ मुआशी नाकाबंदी मजीद सख्त, आबनाए हुर्मुज़ का मुहासरा बढ़ा दिया। ईरानी बंदरगाह शाहबहार में 20 से ज़ायद जहाज फंस गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुशीरों को हिदायत की कि ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती नाकाबंदी की तैयारी करें। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। ट्रंप समझते हैं कि नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा खतरनाक है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि ईरान ने बताया वो तबाही के दहाने पर है। ईरान चाहता है कि हम जल्द अज जल्द आबनाए हुर्मुज़ खोल दें। अमेरिकी महकमे खजाना ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर भी पाबंदी आयद कर दी। इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर तेल की तरसील में किरदार अदा करने का इल्ज़ाम है। अमेरिका की जानिब से ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से एहतजाज। सेक्रेटरी जनरल यूएन और सदर सलामती काउंसिल को ख़त में ईरान ने नाकाबंदी को बहरी कज़ाकी करार दिया। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद अरवानी ने कहा कि ऐसा रवैया गैर कानूनी जबर, बैनुल-अक़वामी तिजारत में मुदाखलत और इमलाक के गैर कानूनी कब्जे के मुतरादिफ है। ट्रंप ईरानी तजावीज़ से गैर मुतमईन। ईरान का नई तरमीम शुदा तजावीज़ के लिए सुप्रीम लीडर से मुशावरत का फैसला। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने नज़रसानी शुदा तजावीज़ पर सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए चंद दिन मांग लिए। ईरान ने सालिसों को बताया कि सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए चंद दिन दरकार हैं। ईरानी फौज का कहना है कि मुल्क अब भी जंगी सूरत हाल में है और दुश्मन की किसी भी नई कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के साथ मुआहिदा करने में कोई जल्दी नहीं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ है, ताहम किसी भी मुआहिदे में अमेरिकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सदर वाज़े कर चुके हैं कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नई बुलंदियों पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 2.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इसकी नई कीमत $111 फी बैरल तक पहुंच गई। दूसरी जानिब अमरीकी खाम तेल भी महंगा होकर $100 फी बैरल की सतह पर आ गया। मुआशी माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान अमरीका मुज़ाकरात में जल्द बेहतरी ना आई तो तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की बिला इश्तियाल जारहियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। पाक फौज की ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत अफगान तालिबान के बिला इश्तियाल जारहियत पर भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुताद्दिद चौकियों और गाड़ियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज को पसपाई पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा।
صدر آصف علی زرداری کی ہینگزو جنجیانگ گروپ کے CEO وانگ جیان سے ملاقات، پاکستان میں مختلف شعبوں میں چینی سرمایہ کاری بڑھانے پر زور، متبادل توانائی، واٹر ٹریٹمنٹ اور EV بیٹری سسٹمز میں سرمایہ کاری کی دعوت، پاکستان میں صنعتی اور زرعی شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق، صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ سندھ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سرمایہ کاری منصوبوں پر تعاون پر زور، ملاقات میں سینیٹر سلیم مانوی والا، شرجیل انعام میمن اور دیگر اعلیٰ حکام شریک تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر برائے ریلوے محمد حنیف عباسی کی ملاقات، وزیر ریلوے نے وزارت کے امور اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی صدر خالد حسین مکسی کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، وزیراعظم سے وزیر صحت مصطفیٰ کمال اور وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان کی بھی ملاقات۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، عوامی منصوبوں پر پیش رفت اور نئے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ، اجلاس میں CDA کا تمام ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ، ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن 120 دن میں کی جائے گی۔ محسن نقوی نے کہا کہ کسی بھی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اسلام آباد میں کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ F6 میں خدمت مرکز بنے گا، پروجیکٹ کے لیے اراضی مختص کرنے کا فیصلہ۔ شہر قائد کے متعدد علاقوں میں ہر 1.5 گھنٹے بعد 2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، شہری پریشان اور چھوٹے کاروبار شدید متاثر، لوڈ شیڈنگ کے سبب پانی کی سپلائی بھی بند، ملیر شاہ فیصل کالونی، ناظم آباد، اورنگی ٹاؤن، نارتھ کراچی، کورنگی سمیت دیگر علاقے لوڈ شیڈنگ کی زد میں ہیں کہ الیکٹرک کا موقف جاری کرنے سے گریز۔ کراچی کے بجلی صارفین کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام پر غور، غریب علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کم ہونی چاہیے، لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کا کوئی حل نکالا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے چیئرمین کے الیکٹرک شہریار چشتی کی ملاقات، مراد علی شاہ نے کہا کہ شہر کا غریب طبقہ طویل لوڈ شیڈنگ کی مشکلات سے دوچار ہے، تھر کے کوئلے کے استعمال کر کے سستی بجلی بنا کر کے الیکٹرک کو دی جائے۔ چیئرمین شہریار چشتی نے کہا کہ کے الیکٹرک سندھ حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے آسکر ایوارڈ یافتہ پاکستانی نژاد فلم ساز شرمین عبید کی ملاقات میں NSIT سٹی میں پنجاب فلم سٹی کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ پنجاب فلم سٹی پروجیکٹ پاکستان کا پہلا اینڈ ٹو اینڈ میڈیا پروڈکشن ہب بنے گا۔ پنجاب فلم سٹی میں جدید اسٹوڈیوز، ساؤنڈ سٹیجز، پوسٹ پروڈکشن لیبر، شوٹنگ سپاٹس، جھیل بھی بنائی جائے گی۔ پنجاب فلم سٹی میں کنونشن ہال، میڈیا ٹریڈ ہب اور فلم اور میوزک سکول بھی بنا رہے ہیں۔ شرمین عبید نے کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی لیڈرشپ مثالی ہے۔ سندھ حکومت کا صوبے میں ٹرانسپورٹ نظام میں جدت لانے کے لیے اہم فیصلہ، تمام روٹ پرمٹس اور وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹس کو مکمل طور پر ڈیجیٹائز کرنے کا حکم، مکمل ڈیجیٹلائزیشن کے لیے آخری تاریخ 30 جون مقرر۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ سندھ کی جانب سے تمام متعلقہ اداروں کو باضابطہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ دستاویزات کی تصدیق کو آسان اور محفوظ بنانے کے لیے ٹرانسپورٹ ریگولیٹری نظام کو مکمل طور پر خودکار اور ڈیجیٹل بنایا جا رہا ہے۔ ہر گاڑی مالک کو، ٹرانسپورٹر کو قابل تصدیق اور آن لائن دستیاب دستاویزات فراہم کی جائیں گی۔ مقررہ تاریخ کے بعد صرف ڈیجیٹل دستاویزات ہی قابل قبول ہوں گی۔ خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ خواہش ہے کہ لاہور جیسی ہریالی کراچی میں بھی ہو۔ میئر کراچی بیرسٹر مرزا وہاب کی لاہور آمد، کراچی واٹر بورڈ وفد کے ہمراہ واسا ہیڈ آفس پہنچے۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں کہا، دنیا بھر میں سسٹر سٹی کانسیپٹ شروع ہوا ہے، خواہش ہے واسا کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ کا معاہدہ ہو۔
کراچی میں مسائل کم ہونے کی بجائے بڑھ گئے۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کی نیوز کانفرنس۔ کہا کراچی میں پانی بہت ہے، لوگوں کو ملتا نہیں۔ مسائل کی بات کریں تو سیاسی رنگ دے دیا جاتا ہے۔ حکومت جواب دے سڑکیں کیوں نہیں بنائیں؟ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام تباہ ہو چکا۔ کراچی میں منکی پاکس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ 38 سال کے شخص میں منکی پاکس وائرس کی تصدیق۔ کراچی میں منکی پاکس سے متاثرہ افراد کی تعداد 9 ہو گئی۔ گزشتہ روز متاثرہ فرد میں منکی پاکس کی تصدیق ہوئی۔ متاثرہ فرد کا تعلق پٹھان کالونی سے ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے ٹرانسفر کا نوٹیفیکیشن تاحال جاری نہ ہو سکا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت کی کاز لسٹ بھی کورٹ کے باہر آویزاں کر دی گئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے پہلے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ یہ کیس اب نیا بینچ سنے گا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ آپ نئے بینچ صاحب کے آگے ایک ٹرائی کر لینا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات سن کر سمجھ سکیں۔ بعض اوقات ایک جج کیس نہیں سمجھ سکتا لیکن دوسرا سمجھ جاتا ہے۔ سی ڈی اے کے وکیل نے کہا کہ میرے لیے اعزاز ہے کہ ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے رہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا جوڈیشل کمیشن نے گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ تبادلہ کیا تھا۔ جسٹس بابر ستار کی عدالت کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس بابر ستار کا پشاور ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا تھا۔ اب نائے ہرمز کو 28 فروری سے پہلے والی حیثیت پر فوری طور پر بحال کیا جائے۔ کسی بھی قسم کے ٹیکس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں جی سی سی ممالک کی تنظیم خلیج تعاون کونسل کے مشاورتی سربراہی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ جی سی سی رہنماؤں نے بحران کے خاتمے کے لیے سفارتی راستہ اپنانے پر زور دیا۔ کہا عرب ممالک پر ایرانی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ قطر، عمان، یو اے ای، بحرین اور کویت کے سربراہان نے جی سی سی ممالک اور اردن پر ایرانی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر۔ فالس فلیگ آپریشنز اور سرحد پار دہشت گردی کے ذریعے اپنی سیاسی ناکامیوں سے توجہ ہٹانا مودی سرکار کا وتیرہ بن چکا ہے۔ بھارتی تربیت یافتہ دہشت گرد عبد المجید کی گرفتاری اور اس سے برآمد مواد نے پاکستان میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا پول کھول دیا۔ ڈی جی ایس پی آر نے پہلگام فالس فلیگ کے چند دن بعد بھارتی ریاستی دہشت گردی سے متعلق ناقابل تردید شواہد دنیا کے سامنے پیش کیے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گرد نیٹ ورکس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب میں مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پری مانسون سسٹم اور مغربی ہواؤں کے باعث وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ لاہور کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 35 اور کم سے کم 25 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع۔ کراچی میں گرمی کا زور برقرار، درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کے پی کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی پیشگوئی۔ مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ مسئلہ فلسطین ہے۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملوں میں 800 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کو جلد مکمل کیا جائے۔ مغربی کنارے میں آباد کاروں کا تشدد اور غیر قانونی بستیوں کی توسیع تشویشناک ہے۔ اسرائیل کے امتیازی اقدامات نسلی امتیاز پر مبنی نظام کو مضبوط کر رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں قابض اسرائیلی فوج کی جارحیت کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری۔ حملوں میں شمالی غزہ اور غزہ سٹی کو نشانہ بنایا گیا۔ اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں معصوم بچے سمیت 10 افراد شہید ہو گئے۔